ہیں اور وہاں پر بھی ہمیں انصاف نہیں دیا گیا, ہماری اپلیکیشن کو انٹرٹین نہیں کیا گیا, اور ایون جو ہمارے اے او آر سے انہوں نے بھی جو ہے ہماری اپلیکیشن لینے سے انکار کر دیا. تو بات یہ ہے کہ جب اگر سپریم کورٹ میں جا کے ہم اپنی جو اپلیکیشنس ہیں وہ سبمٹ نہیں کرا سکتے, اگر ہماری پٹیشن کو سنا نہیں جا سکتا, تو اٹ مینس کہ انصاف جو ہے وہ اویلیبل نہیں ہے. اور اگر انصاف اویلیبل نہیں ہے تو پھر ہمیں یہ بتا دیجیے کہ ایک عام پاکستانی شہری جو ہے وہ کہاں کا جا کے دروازہ کھٹکھٹائے کہ جہاں پر چیف جسٹس صاحب بھی ایون جو ہیں وہ ہمارے خلاف ہر چیز وہ کر رہے ہیں, اور جہاں پر وہ ہماری جو ہے ہمارا حق ہے کہ وہ ہمارے کیسز سے سائڈ پہ ہو جائیں وہ نہیں ہو رہے ہیں. اچھا, چیف جسٹس صاحب کو اگر ایکسٹینشن مل جاتی ہے, کیونکہ یہ آئین میں ترمیم کرنی پڑے گی یا اس کے علاوہ عام سادہ قانون سازی سے؟ یہ جو لائحہ عمل ہے ہمارا نیکسٹ, وہ انشاءاللہ جس وقت یہ ایکسٹینشن اگر ہوئی تو تب ہم بتائیں گے, وقت سے پہلے بات نہیں کریں گے اس پہ. میڈم کیا حال ہے آپ کی؟ بالکل ٹھیک, یہ الحمدللہ. بتائیے کیا دیکھ رہی ہیں اس وقت؟ قاضی فائز عیسیٰ صاحب پی ٹی آئی کی درخواستیں مسترد کر رہے ہیں اور اس طرف ٹیکا صاحب جو ہے وہ کھڑے ہیں مسکرا رہے ہیں آپ کو دیکھ کر, مایوسی کا سامنا کر رہی ہے پی ٹی آئی لیڈرشپ جو ہے, کیا کہیں گے؟ دیکھیں, میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی, ہم نے بڑی ایک سمپل سی جو اپلیکیشن دی تھی, ٹھیک ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہماری جو پٹیشن ہے اس کا جو متن ہے وہ یہ ہے کہ برائے مہربانی آپ ہماری کسی بھی کیس کو جو ہے وہ نہ سنیں, آپ سائٹ پہ ہو جائیں, کیونکہ ہمیں آپ پہ اعتماد نہیں ہے. یہ اپلیکیشن تھی جس کو انٹرٹین نہیں کیا گیا. رجسٹریشن, وہ جو آپ کا رجسٹرار ڈیسک ہے وہاں سے لے کے جو اے او آر تک تھے, ٹھیک ہے, ان سب نے اس کو لینے سے انکار کر دیا, انٹرٹین کرنے سے انکار کر دیا. اب کل ہم صبح دوبارہ جائیں گے اور انشاءاللہ ہم جو ہے جو پراپر ہمارا قانونی طریقہ ہے اس کو ہم اینڈ تک استعمال کریں گے. اگر جو ہے اس میں رکاوٹ آئے گی تو اس کا جو نیکسٹ لائحہ عمل ہے وہ انشاءاللہ ہم اختیار کریں گے. میڈم, یہ جو گرفتاری عمل میں لائی جا رہی ہیں, پرسوں رات کو جیل کے سپرنٹینڈنٹ کو گرفتار کر لیا گیا, ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کو الزام لگایا گیا کہ عمران خان صاحب کی سہولت کاری کرتے تھے جیل کے اندر, جس وجہ سے انہیں جو ہے وہ گرفتار کیا گیا, اس پر آپ کہتے ہیں؟ میں اس میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی جی کہ اگر واقع میں وہ سہولت کاری کر رہے ہوتے نا, تو عمران خان کے لیے سب سے بڑی سہولت کاری جیل میں یہ تھی کہ ان کے بچوں سے ان کی بات کروائی جاتی, جو کہ انفارچونیٹلی نہیں کروائی جا رہی. کون سی سہولت کاری, آپ کس زمانے کی بات کر رہے ہو؟ یہ پی ایم ایل این کے وزیر اعظم تو نہیں ہے جو جیل میں, یہ پی ٹی آئی کا اور پاکستانی عوام کا 25 کروڑ عوام کے دلوں کی دھڑکن ہے کہ جو وہاں پر پابند سلاسل ہے. اور وہ بندہ ان کو کیسے ہضم ہو سکتا ہے, یا اس بندے کو کیسے فیسیلیٹیٹ کیا جا سکتا ہے کہ جس بندے کو بے قصور ہوتے ہوئے 200 کیسز سے زیادہ میں آپ نے جو ہے جیل کے اندر پابند کیا ہوا ہے. اس سیل کی حالت آپ نے دیکھی ہے کہ جس میں عمران خان رہ رہے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ سہولت کاری کر رہے ہیں. کون سی سہولت کاری کی ہے ڈپٹی نے؟ ملنے نہیں دیتے کسی کو یہ لوگ عمران خان سے. عمران خان کی پولیٹیکل لیڈرشپ ان سے نہیں مل سکتی, عمران خان کے ورکرز ان سے نہیں مل سکتے, لائرز بمشکل ان سے ملاقات کرتے ہیں, ان کی فیملی بمشکل ان سے ملاقات کرتی ہے. تو کون سی سہولت کاری ہے؟ نتھنگ لائک دیٹ. یہ صرف وہ کانسپیرنسیز ہیں کہ جو عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے چل رہی ہیں. جس طرح سے فیض حمید صاحب کی گرفتاری کی گئی ہے اس کے بعد بہت سارے اینکرز حضرات, بہت سارے صحافی حضرات یہ خبریں چلا رہے ہیں کہ 9 مئی میں ان کا کوئی تعلق ہے اور عمران خان سے شاید ان کا کوئی کنیکشن تھا, اور امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ عمران خان کو بھی شاید ملٹری ٹرائل کی طرف لے جایا جائے. تو اگر ایسا کرتے ہیں تو پھر پی ٹی آئی کا کیا لائحہ؟ اکرام, دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ خان صاحب نے بھی یہی اسٹیٹمنٹ دیا اور ہم بھی یہی آپ کو کہیں گے کہ بات یہ ہے کہ یہ اس انسٹیٹیوشن کا انٹرنل میٹر ہے. اوکے, وٹ ایور they want to do with their officers they can, we have nothing to do with it. ٹھیک ہے, پاکستان تحریک انصاف عمران خان کا, جنرل فیض حمید یا ان کے جو بھی ان کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے, جو یہ ٹرائل ہے یا واٹ ایور اٹ از, ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ وہ جانے اور ان کا ڈپارٹمنٹ جانے, ان کا اپنا انسٹیٹیوشن انٹرنل میٹر ہے, وہ اس کو خود دیکھیں گے, تو ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ کا وہ پی ٹی آئی سیکریٹریٹ بالکل تباہ کر دیا گیا تھا انٹیلیجنس ایجنسیز کی جانب سے, کمپیوٹرز, لیپ ٹاپس اٹھا لیے گئے, ریکور ہوئے, کیا وہ دوبارہ ریکور ہو رہا ہے پی ٹی آئی سیکریٹریٹ؟ دیکھیں طیب, ایک بات یاد رکھیے گا, یہاں پر نا اس ملک میں انفارچونیٹلی
सब के लिए सब कुछ रिकवर हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कुछ रिकवर नहीं हो सकता। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनकी आंखों में कांटे की तरह चुभती है, बिकॉज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बात करती है इंसाफ की, अपनी कौम की, अपने मुल्क की और अपने लीडर की। इमरान खान जो आज सजा भुगत रहे हैं ना, वो इसलिए भुगत रहे हैं क्योंकि वो कौम और पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर वो कौम और पाकिस्तान के खिलाफ बात करते ना, तो इनमें से कोई भी जो है वो इमरान खान को जो है वो पाबंदे सलासिल ना करता। लेकिन चूंकि पाकिस्तान की बात करता है वो शख्स, और उस लीडर का इतना कामिल ईमान है अपने रब की ज़ात पर कि वो शख्स इनके आगे झुकने से इनकार कर बैठा है। आज सोच लो, 1 साल से ज़्यादा वक्त हो गया है, लेकिन वो शख्स इनके आगे झुकने को तैयार नहीं है। उस शख्स को बेसिकली जो पाबंदे सलासिल होने की बेसिक वजह है ना, वो यही है कि ये उसको झुकाना चाहते थे, बिल्कुल उन्हीं की तरह कि जिनके साथ इन्होंने पहले NROs किए, जिनके साथ इन्होंने पहले डील्स की, लेकिन वो डील्स कामयाब होती रही। इमरान खान ने किसी तरह की भी डील या NRO जो है वो लेने से इनकार कर दिया है। इसलिए इमरान खान का सेक्रेटेरिएट हो या इमरान खान के केसेस हों या इमरान खान का वर्कर हो, कोई भी हो, उनमें से किसी को भी कोई इंसाफ मिलने की तवक्को जो है वो इन लोगों से नहीं। शेर अफजल मरवत को तो पार्टी ने निकाल दिया, लेकिन जलसा शेर अफजल के बगैर नहीं उस तरह से हो पा रहा। एक बात याद रखिएगा इकराम, देखें रावलपिंडी जागा है, ठीक है। रावलपिंडी ने साबित किया है, जहां से 9 मई का बयानिया इन्होंने शुरू किया था, जो बयानिया इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ इस्तेमाल किया था, उसी जगह से अल्हम्दुलिल्लाह PTI ने वहां से रैली निकाली, और ऐसी रैली निकाली है कि जिसने इनकी नींदें हराम कर दी हैं इन तख्त पे बैठने वालों की, कि जिनको हमने दबाया था, जिनको हमने मारा था, जिनको हमने जेलों में डाला था, जिन खवातीन की हमने इज्जतें पामाल करने की कोशिश की थी, जिनके सरों से दुपट्टे खींचे थे, वही आज जो है वो सब लीड कर रहे हैं, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह PTI उसी तरह से कामयाबी के साथ रैलीज और जलसे करेगी और आगे भी करके दिखाएगी। जहां तक शरफजल भाई का ताल्लुक है, वो हमारी पार्टी का हिस्सा हैं। इंशाअल्लाह ताला जो भी फैसला इमरान खान साहब करेंगे वो हम सबको मनो अन से कबूल होगा और इंशाअल्लाह बेहतर फैसला होगा। अच्छा मैडम, अभी ये बताइए कि